نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطهور شطر الإيمان صدق الله العظيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس تہذیب و ترقی کے دور میں جب ہم دوسری ترقی یافتہ قوموں کی پاکیزگی اور ان کی طہارت کو دیکھتے ہیں، ان کے مکانات، ان کی جگہوں اور ان کی سڑکوں کو دیکھتے ہیں، ان کے شہروں کو دیکھتے ہیں، محلے اور قصبے اور آبادیوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کی پاکیزگی پر، ان کی طہارت پر رشک آتا ہے. لیکن یہ صفائی اور پاکیزگی خالص اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیت ہے. دنیا میں آج تک کسی مذہب اور کسی قانون نے صحت اور صفائی کے احکام پر اس قدر سختی سے زور نہیں دیا جتنا کہ قرآن کریم نے اس پر زور دیا ہے. چنانچہ اسلام نے طہارت اور صفائی کے احکام اور اصول جو مقرر کیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے جو حدود متعین کی ہیں کہ نماز کی صحت اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ سب سے پہلے انسان کا بدن پاک ہو، پھر اس کے کپڑے پاک ہوں، پھر جس جگہ پہ وہ نماز پڑھ رہا ہو وہ تمام کی تمام جگہ وہ نجاستوں سے پاک صاف ہو. سب سے پہلے جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہو وہ سب سے پہلے وہ پاک ہو، پھر اپنے بدن کا بھی پاک ہونا، کپڑوں کا بھی پاک ہونا یہ ضروری قرار دیا. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صفائی اور پاکیزگی کا احترام فرمایا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، قرآن نے ان کی تعریف کس انداز سے کی. فرمایا پارہ نمبر 11 کے اندر کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے طہارت اور پاکیزگی اپنی محبت کا ذریعہ ٹھہرایا تو اس نعمت سے محرومی کس کو گوارا ہوگی. نماز انسان کو اپنے جسم اور اپنے اعضاء کو پاک صاف کرنے پر مجبور کرتی ہے. دن میں 5 مرتبہ ہر نماز میں منہ کو، ہاتھ پاؤں کو جو اکثر کھلے رہتے ہیں دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل زمین کے اوپر مٹی، دھول اور گرد و غبار، دھوئیں اور گیس اور طرح طرح کے ہوا کے ذریعے سے جو ہے نا مختلف طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ منہ اور ناک میں سے جو ہے نا پیٹ کے اندر جاتی ہیں اور طرح طرح اور ہزاروں کی جو ہے نا بیماریاں پیدا کرتی ہیں. لیکن وہی جو بیماریاں آپ کے پیٹ کے اندر، آپ کے ناک کے ذریعے سے، آپ کے کان کے ذریعے سے جو جراثیم آپ کے پیٹ کے اندر گئے ہیں، وضو کرنے سے دن میں 5 بار اس گرد و غبار کی صفائی ہو جاتی ہے. کیونکہ نماز بغیر وضو کے ممکن نہیں، گویا کہ وضو بھی ایک طرح سے جزو عبادت ہے. اور اس طرح اسلام نے صفائی اور پاکیزگی کو جو اہمیت دی ہے اور اس قدر اہمیت کو بڑھایا ہے کہ دانتوں اور صفائی کے لیے آج کل ڈاکٹر جو ہے کس قدر زور دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ منہ کی صفائی نہ کرنے سے پیٹ کے تمام امراض پیدا ہوتے ہیں. سینکڑوں برس پہلے اسلام نے اس کو لازمی قرار دیا، قربان جائیں اسلام پر، اور عبادت کا جز قرار دیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں
لطافت، صفائی اور پاکیزگی بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کو غلیظ اور آدمی کو میلا دیکھا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلے کچیلے کپڑے میں دیکھا تو فرمایا اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ ایک دفعہ ایک شخص میلے کچیلے جو ہے نا کپڑے پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اس نعمت کو چھپا کر کیوں رکھتا ہے؟ اس نعمت کا اظہار کیوں نہیں کرتا؟ عرب اسلام سے پہلے تہذیب و تمدن سے کم آشنا لوگ تھے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں لوگ مسجدوں میں آتے تو سامنے دیواروں پر یا زمین پر تھوک دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرماتے۔ ایک دفعہ تھوک کا دھبا دیوار پر دیکھا تو اس قدر غصہ آیا کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ایک انصاری عورت نے دھبے کو دھویا اور اس جگہ کو دھو کر خوشبو مل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس عورت کی تعریف فرمائی۔ ایک شخص کے پریشان اور بکھرے ہوئے بال دے کر فرمایا اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ بالوں کو درست کر لے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خوشبو کی انگیٹھیاں سلگائی جاتی جن میں کبھی کبھی کافور ہوتا تو آپ کو صفائی کا بے حد خیال تھا، یعنی بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے صفائی اور پاکیزگی پر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر چبوترے وغیرہ کی صفائی کا حکم فرمایا۔ تو ان ساری گزارشات کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صفائی کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو پاک صاف رہنے پر جو نا تعلیم دیا کرتے تھے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے بدن کو صاف رکھنا ہے، پھر اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے، پھر اپنی جگہوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے مکانات کو پاک صاف رکھنا ہے۔ یہی ہماری زندگی میں یہ پاک صاف رہنا، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونا، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں کو اپنانے کی توفیق